بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھا ہے اور یہ زندگی کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی کو دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگتا ہے تو اس کی تمام تر سوچیں اور خیالات اسی محبوب کے گرد گھومنے لگتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا محبوب اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، بات نہیں کرتا، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ ناراض ہو کر رابطہ توڑ دیتا ہے یا بلاک کر دیتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل میں ایک ہی خواہش باقی رہ جاتی ہے کہ کسی طرح میرا محبوب واپس میری زندگی میں آ جائے۔ اس وقت انسان دعاؤں، وظیفوں اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت کو پاکیزہ نیت کے ساتھ اللہ کے حضور مانگا جائے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے تو سب سے پہلے آپ کی نیت نکاح کی ہونی چاہیے، کیونکہ نکاح ہی محبت کو حلال اور مکمل کرتا ہے۔ اگر نیت خالص اور دل صاف ہو تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محبوب نے بات کرنا چھوڑ دی ہے یا بلاک کر دیا ہے تو اب امید ختم ہو گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دلوں کو بدل دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ جس کے دل میں چاہے محبت ڈال دے اور جس کے دل سے چاہے نکال دے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وظیفہ صرف ایک ذریعہ ہے، اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب کوئی انسان اپنے محبوب کے رویے سے پریشان ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور قرآن مجید و دعا کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے لیے راستہ نکلنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جب انہوں نے صبر کے ساتھ اللہ سے مانگا اور محض وظائف پڑھے تو وہ رشتے جو بظاہر ختم ہو چکے تھے دوبارہ جڑ گئے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مایوسی کفر ہے اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے۔ اگر محبوب نے آپ سے بات چیت بند کر دی ہے یا بلاک کر دیا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے یہ سوچ نہ لائیں کہ فوراً سب کچھ بدل جائے گا، مگر یہ یقین رکھیں کہ اللہ بہتر وقت پر اور بہتر انداز میں آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ بعض اوقات انسان جلدی میں نتائج چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے کون سا وقت بہتر ہے۔ وظائف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف محبوب کے دل کو نرم کرتے ہیں بلکہ پڑھنے والے کے دل کو بھی سکون دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو دل میں ایک عجب نور اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر محبوب کے دل میں واقعی آپ کے لیے جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل کو آپ کی طرف مائل کرے گا، مگر وہ رشتہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر رشتہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے دعا کریں کہ یا اللہ اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر ہے تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھ سے بہتر عطا فرما۔
یہ دعا انسان کو نہ صرف محبت حاصل کرنے کا یقین دیتی ہے بلکہ دل کو یہ سکون بھی بخشتی ہے کہ ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وظیفہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ پابندی کے ساتھ نماز قائم کرے، حلال و حرام کا خیال رکھے اور اپنی نیت کو صاف رکھے، کیونکہ دعا اور وظیفہ صرف اس وقت اثر کرتے ہیں جب انسان خود بھی اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر صرف وظیفے پر بھروسہ کرے تو یہ رویہ درست نہیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل اثر صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ سب سے پہلے ایک بار اول و آخر درود شریف پڑھیں اور پھر 10 مرتبہ سورۃ القریش کو پڑھنا بھی چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد پھر سے 3 مرتبہ یہی سورت پڑھیں۔ آپ کا وظیفہ یہی ہے۔ محبت کو حاصل کرنے کے لیے جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ محبوب آپ سے بات کرے یا بلاک ہٹا دے، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ کے درمیان ایسی محبت قائم ہو جو نکاح کے ذریعے مضبوط اور دائمی ہو۔ اسلام میں محبت کو پاکیزگی کے ساتھ دیکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور اسی پاکیزگی کے ساتھ مانگی گئی محبت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ من شرف